شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انبیاء چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کے نام ہیں. سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں 17 پیغمبروں کے نام ہیں. ایک کم ہے. جی پہلی چیز تو اس سورہ کریمہ کے بارے میں یہ ذہن نشین کریں. کہا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم. تمام لوگوں کے لیے ان کے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. ایک ہوتا ہے قربا نزدیک ہونا اور ایک ہوتا ہے اقتربا بہت نزدیک ہونا. اس لیے کہ عربی میں جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے. تو قربا قاف ریبے نزدیک ہونا قریب ہونا. اب دو حروف بڑھ گئے الف اور تے اقترب تو معنی بھی بڑھ گیا. تو قربا مانے قریب ہونا نزدیک ہونا اور اقتربا مانے بہت قریب ہونا. اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی ہے. اب بتائیے حساب کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے. 1400 سال ویسے ہی مائنس ہو چکے ہیں. یعنی حساب لیے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے تمام عملوں کا اور حرکتوں کا حساب دینا ہے تو اسے الرٹ ہونا چاہیے نا. یہاں عالم یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. الرٹ نہیں ہے لوگ، غفلت میں ہیں یہ لوگ. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. اور وہ بھی غفلت کیسی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے ان کو غفلت کی نیند سے جگایا نہ جائے تو یہ تو غفلت میں ہیں. یہ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر قرآن کے ذریعے انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے تو پھر اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے. یعنی ایک ہے سونا اور ایک ہے سوتا بن جانا. تو یہ لوگ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں. یہ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں. کہہ رہے ہیں غفلت میں ہیں یہ جی. اور اس کے بعد کہا رہا تھا مورزون. غفلت کی نیند سے اگر قرآن کے ذریعے جگایا جاتا ہے تو یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے، اعراض کرتے ہیں. گویا کہ یہ سو نہیں رہے بلکہ سوتے بنے ہوئے ہیں. یہ سوتوں کو جگایا جاتا ہے. جو لوگ جاگے ہوئے ہوں، سوتے بنے ہوئے ہوں،
ان کو جگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حال ہے ان کا. ایک تو یہ غفلت میں ہے، انہیں حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دوسرے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی حساب تمہارا لیا جانا ہے، تو یہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. یہ مصیبت در مصیبت ہے. اچھا، ان کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا حکم آتا ہے تو اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. دیکھیے، ایک بچے کو ماں آواز دے رہی ہے، بچہ کھیل رہا ہے، ارے بیٹے ذرا کام ہے ادھر آ جا. بچہ سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ کھیل میں مشغول ہے. دیکھیے، ماں کی آواز سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ ماں کی بات پر دھیان نہیں دے رہا ہے. آواز اس کے کان میں آ رہی ہے مگر کھیلتا جا رہا ہے. تو یہاں قرآن ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے مگر سننے کے باوجود بھی کھیل رہے ہیں. اس کا منظر دیکھنا ہو تو حیدرآباد یا دیگر جگہوں میں گھوم گھام کر کے دیکھ لو. قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، مگر سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے. اس بچے کی طرح جسے آواز دی جا رہی ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے مگر وہ کھیل رہا ہے. خطرناک بات ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. سنتے تو ہیں، اس حال میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا لاہیۃ قلوبہم. یہ سننے کے بعد کھیل کیوں رہے ہیں؟ کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر ان کے اعضاء کھیل میں حرکت کر رہے ہیں. ایک مفسر نے بہت خوبصورت تفسیرہ کیا ہے، بولتا ہے اذا فسد القلب تبعته الجوارح. جب دل خراب ہو جائے تو اعضاء اسی کو فالو کرتے ہیں. اس لیے کہ تمام اعضاء، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سب دل کے تابع ہیں. اگر دل خراب ہو جائے تو پھر تمام کے تمام اعضاء پورے کے پورے خراب ہو جاتے ہیں. تو کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر دل غافل ہے، لہذا سنی انسنی کر دے رہے ہیں. جب آدمی کا دل خراب ہو جائے تو اس کے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل خراب ہیں، ان کے دل لہو میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو ظالمین ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینس وسپرنگ، وسپر، کان میں پھسپھسانا. دیٹ از کالڈ نجوہ. وسپر، وسپرنگ کرنا، کانوں میں بولنا، دوسرا نہ سننے پائے، اسی کو نجوہ بولتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. ایک تو نجوہ کہتے ہیں وسپرنگ کو، اس کو بھی یہ لوگ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، یعنی وسپر کو بھی وسپر کر رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینس وسپرنگ، دھیرے بولنا کہ دوسرا سن نہ لے. اور اب اس وسپرنگ کو بھی وسپر کر رہے ہیں، یہ اس کو بھی اور دھیرے بول رہے ہیں. کون لوگ؟ الذین ظلموا. کیا بولتے ہیں یہ؟ ارے یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو یہ جہاں تک یہ کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اثر تو ہے، مگر یہ اثر، یہ سب سحر اور ساحری ہے، یہ جادو ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون. یہ دھیرے دھیرے باتیں کر کے لوگوں کا ذہن بھٹکاتے ہیں کہ ہماری طرح وہ انسان ہے، اور جہاں تک کلام جو پیش کرتے ہیں اس کا جو ایک خاص اثر ہے،
یہ اس کلام کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی جادو بیانی ہے، یہ سحر اور ساحری ہے، یہ جادو ہے، یہ اس وجہ سے اس کلام کے اندر ایک اثر ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں دنیا کے تمام مقالات، دنیا کے تمام فنون، سائنس ہو، آرٹ ہو، بایولوجی ہو، زوالوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، ادب ہو، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سب سے ایک چیز کو نکال دیا گیا ہے، کیا؟ آخرت کو، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ ہمارے بچے سب کچھ پڑھتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر کسی بھی کتاب میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور یہاں کی زندگی عارضی ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے لوگوں کی۔ ہمارا ہر سبجیکٹ اس ٹاپک سے خالی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ماجد الغامدی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ماجد الغامدی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک جادوگر کو دیکھا کہ اس نے ایک آدمی کی گردن مار دی، ایک آدمی کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا، افلا وانتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یحیی الموتى، ارے یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ قتلہ، اس جادوگر کو قتل کر دیا اور کہا فلیحیی نفسہ، اب یہ اپنے آپ کو زندہ کر لے، اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے نا، اب میں نے اس کی گردن مار دی ہے، اب اپنے آپ کو زندہ کر لے، فلیحیی نفسہ، اپنے آپ کو زندہ کر لیا۔ یہ معبود ہے، یہ جادو ہے، یہ مسمرزم ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ایک تو وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا، اور دوسرے سب کے سب بشر تھے، مرد تھے، مذکر تھے، دوسرے سب کے سب بشر تھے۔ اور کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہاں آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے علماء ہیں اور نصارہ کے علماء ہیں۔ اگر قرآن کی بات تم نہیں مانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، نصارہ کے علماء سے پوچھ لو، یہودیوں کے علماء سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی نبی سے پہلے آئے سب کے سب بشر تھے، ہیومن تھے، سپر ہیومن کوئی نہیں تھا، سب کے سب ہیومن تھے۔ اور اگر اس کو سیاق سے کاٹ کر کے دیکھا جائے تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے، بہت غور سے سنیں۔ سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ بتایا گیا اہل ذکر سے۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ بتایا گیا کہ ذکر کے اہل، اور اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو بولتے ہیں، گھر والوں کہتے ہیں یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ میرے گھر والے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ آدمی علم میں اتنا رسوخ رکھتا ہو، اتنا گہرا علم رکھتا ہو کہ آپ کے مسئلے کا جب جواب دے تو آپ کا دل ویسے ہی مطمئن ہو جائے جیسے آپ کہیں باہر سے گھر والوں کے درمیان آ جائیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم۔ فیل ایٹ ہوم، گھر میں محسوس کرنا۔ کوئی آدمی باہر رہے تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، لیکن جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔
کہا کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو مسئلے کا اتنا تسلی بخش جواب دیں کہ دل اس طرح مطمئن ہو جائے جیسے آدمی گھر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے. یہ یعنی علم میں رسوخ ہو اور موہل ہو، اہلیت ہو اس کے اندر، اور متخصص ہو، اسپیشلائزیشن رکھتا ہو اس کے اندر. اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے گہرا علم حاصل نہیں کیا ہے، سطحی علم رکھتے ہیں، ان سے مسائل دریافت نہ کیے جائیں. اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام بشر تھے، بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. جتنے بھی رسول گزرے سب کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا کون کھاتا ہے؟ بشر کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے. وما کانوا خالدین، اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، مر گیا. اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کی علامت ہیں. ایک تو کھانا کھانا، یہ بشریت کی علامت، اور مر جانا یہ بھی بشریت کی علامت ہے. لہذا جتنے بھی لوگ آئے سب کھانا کھاتے تھے اور سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے. خلود کسی کو حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن اور سستی نہیں کرتے. ایک مفسر لکھتا ہے اکثر ذکر الملائکۃ التسبیح، ملائکہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے. لہذا اگر ملائکہ کی صف میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے تو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھتے رہیے، اور برابر یہ تسبیح پڑھتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور حدیث بھی ہے جو آدمی 24 گھنٹے میں ایک یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو گویا فرشتوں کا ذکر تسبیح ہے، یہ ان کی نمایاں تسبیح ہے اور ان کا نمایاں ذکر ہے کہ تسبیح، اور اس میں وہ سستی نہیں کرتے. ہو تو زیادہ سے زیادہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے وحدانیت پر. ایک ہے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات عالم فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا. یہ تو ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. تو اس طرح دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے، اور کبھی سورج نکلتا کبھی نہیں نکلتا، کبھی بارش ہوتی کبھی نہیں ہوتی. پورا نظام عالم مختل ہو جاتا. گویا نظام عالم کا ایک ہی رفتار سے ایک ہی انداز سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا متصرف اور مدبر اور الہ صرف ایک ہے. زمینوں میں بھی وہی معبود ہے اور آسمانوں میں وہی معبود ہے. ایک اسکول میں اگر 2 پرنسپل ایک ہی عہدے کے اور ایک ہی پاور کے رکھ دیا جائے اسکول تباہ ہو جائے گا. دونوں کو ایک پاور دے دیا جائے، وہ اپنی منوائے گا وہ اپنی منوائے گا، اس لیے کہ پاور ایک ہے دونوں کا. اور یہ دونوں کا ایک اسکول کا صدر بنا دینا یا پرنسپل بنا دینا ایک ہی پاور دے کر کے، یہ اسکول کی تباہی پر منتج ہوگا، اسکول تباہ ہو جائے گا. تو جب ایک اسکول 2 پرنسپل جو ایک ہی پاور رکھنے والے ہوں ان کی وجہ سے اسکول تباہ ہو جاتا ہے، تو اس پوری کائنات کے اگر 2 الہ مان لیے جائیں، 2 معبود مان لیے جائیں تو نظام کائنات مختل ہو جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا لفسدتا اے لخرجتا النظام المشاہد. یہ جو کائنات کا نظام نظر آ رہا ہے نا، یہ مختل ہو جاتا.
गेहूं हम लोग बोते कि रोटी की जरूरत है, वहां पर बैगन उगा हुआ होता तो क्या करते थे? एक खुदा ने गेहूं उगा दिया और दूसरा आया गेहूं को खत्म करके वहां बैगन उगा दिया। मखलूक हैरान है ये सब क्या हो रहा है। तो निजाम आलम मुख्तल हो रहा है। हमने लगाया है अंगूर का बाग, लेने के लिए गए तो वहां पर नारियल लटका हुआ है, यानी अंगूर की बेल से अंगूर ही हासिल करना और नारियल के दरख्त से नारियल ही हासिल करना, ये कायनात की यकसानियत बता रही है, वहदत बता रही है कि इस कायनात के पीछे वाहिद हस्ती है। नहीं तो कायनात में ये यकसानियत ना होती, ये मोनोटोनी ना होती है, यकसानियत है इसके अंदर। इब्न क़य्यिम ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया है इस आयत करीमा पर। इब्न क़य्यिम ने क्या नुक्ता बयान किया है कि अगर इस दुनिया में दो माबूद अगर हो जाएं, कई माबूद हो जाएं, तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। और अगर दिल की दुनिया में एक माबूद के अलावा कई माबूद आ जाएं तो दिल की दुनिया तबाह हो जाएगी। दिल की दुनिया कैसे दुरुस्त रह सकती है? आज हम लोगों ने अपने दिल में अल्लाह के अलावा पता नहीं किन किन को बसा रखा है। ये बाबा, वो बाबा, ये दरगाह और वो दरगाह, सबको अपने दिल में बसा रखा है। जाहिर है कि दिल का जो पूरा निजाम है ये पूरा तबाह होकर के रह गया है। जब दुनिया दो माबूद की वजह से तबाह हो सकती है, तो अगर दिल की दुनिया में एक से ज्यादा माबूद आ जाए तो दिल की दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बहुत प्यारा नुक्ता है जो इब्न क़य्यिम ने बयान किया है। मैंने बताया था कि इस सूरह करीमा में 17 अंबिया कराम का जिक्र है, आगे उन्हीं का जिक्र आ रहा है। उससे पहले जहन्नम की हौलनाकी बयान की जा रही है। आदमी को रोकते खड़े हो जाएं, पहले ये देख लेते हैं आयत करीमा। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। पुलिस जब पकड़ती है और उसे मुजरिम से कुछ उगलवाना होता है तो 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है और वो बोल पड़ता है। पहले नहीं बोलता, अरे मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं किया है तो अब बताते हैं तूने किया कि नहीं किया है। तो 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है। यहां आलम देखिए, अगर इन्हें तुम्हारे रब के अजाब का एक झोंका लग जाए या जहन्नम की एक लपट लग जाए तो कहेंगे हम जालिम थे, फौरन वो इकरार कर लेंगे। 3rd डिग्री की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, जहन्नम की एक हवा, जहन्नम का एक झोंका लग गया तो सब उगल दिया इन्होंने, कहा कि हम जालिम थे। किसी ने कहा है कि हादा अलमुन नफ़हती, ये तो जहन्नम की आग का एक झोंका था कि सब कुछ उगल दिया तुमने। फमा हालु मन गुमिस फिन्नारि गमसतन, किसी को अगर जहन्नम में गोता दे दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। अगर जहन्नम के एक झोंके का ये हाल है कि आदमी अपने तमाम करतूत का इकरार कर लेता है, तो अगर उसे जहन्नम में गोता दे दिया जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। जरा अंदाजा लगाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की हौलनाकी और जहन्नम के अजाब की शिद्दत है, उसके आग की शिद्दत है। हजरत इब्राहिम का जिक्र चल रहा है। इन्होंने बुतों को तोड़ दिया था। लोगों ने कहा किसने तोड़ा है, ये तो बीमार बन करके बैठे रहे। और जब वो लोग चले गए तो इन्होंने बुतों को तोड़ दिया, पकड़ करके लाए गए। लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, कालू समैना फतह यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, उसका नाम इब्राहिम, उसको पकड़ करके लाओ। वो इन बुतों का तस्करा कर रहा था। लाया गया, कहा तुमने तोड़ा है, ये तुमने किया है इब्राहिम।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. اب دیکھو ذو معنیین ہے، دو مطلب ہے اس کے. بہرحال انسان بت سے بڑا ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو. اور دوسرے وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تھا انہوں نے. لوگوں کی نگاہ اس طرف گئی، اچھا بڑے نے توڑا ہے. اور کہہ بھی رہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھو یا اس بڑے بت سے پوچھو، کہہ رہے ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو کہ کس نے توڑا ہے. ان كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو. بڑے نے توڑا ہے. اب بڑا کون؟ میں بڑا نا، بت سے بڑا انسان ہوتا ہے تو میں بڑا. اور وہ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیے تھے، وہ بھی تو بڑا ہی ہے نا بتوں کا. تو کہا کہ پوچھ لو، مجھ سے نہیں. یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو، یا یہ نہیں کہا کہ بڑا وہ ہے اس سے پوچھو، بلکہ یہ کہا ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ پوچھو. کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں تو اے ابراہیم معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اقرار کر رہے کہ ہمارے معبود کمزور ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون. دلیل دے دی گئی. دلیل کتنی مضبوط ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے انہی سے پوچھو نا. دلیل دے دی گئی، اب دلیل کا جواب نہیں ہے. اور جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. کہا قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو مدد نہیں کرتے بلکہ یہ خود مدد کے لائق ہے بیچارے. بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. کہتے ہیں کہ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے کہا، اللہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اس میں بڑے اچھے نکات ہیں، وہ دیکھنے جیسے ہیں. ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ کہتا اللہ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک آگ احراق کی، جلانے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے. آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. یہاں کہا گیا کہ یہ ٹھنڈی ہونے کی بات ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ورنہ قیامت تک کے لیے آگ جلانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، صلاحیت کھو دیتی. ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور کہا ٹھنڈی کے بعد سلامتی والی ہو جا. اگر ٹھنڈی ہو جا خالی اللہ بولتا تو ٹھنڈک سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم. تو ٹھنڈی تو ہو جا مگر سلامتی والی، ورنہ اگر کہتا ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ ابراہیم ٹھنڈک سے مر جاتے تھے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، جلتی رہے، جلتی رہنے کے بعد ٹھنڈی ہو جا. یہ ہے کمال قدرت، یہ سب سے بڑی قدرت ہے. اللہ ہو، آگ جل رہی ہو، جلنے کے بعد ٹھنڈی ہو جانا، اللہ اکبر، تو جل رہی ہے نا، تو اسے ابراہیم کو جلا دینا تھا. جلتی ہونے کے باوجود ٹھنڈی ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت. اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے، وہ فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے، ماننا ہے. سلام علی ابراہیم کے بعد وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے ایک آدمی میرے خلیل کے بارے میں چال چلی نا، لیکن ہم نے ان کو
بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے اگر تمہارا توکل اللہ پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لو کان جمیع ما فی الارض ضدک، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ تمہارا ہو جائے، اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے میرے خلیل کے بارے میں چال چلی، وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، میں نے ان کی چال کو ختم کر دیا، چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ دعا کیسی مانگ رہے معلوم ہے؟ رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے ایسا۔ اب بیماری کس نے لگائی؟ اللہ ہی تو بیماری دیتا ہے، لیکن ادب دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، یہ ادب ہے، بلکہ اسے مجہول کی طرف منسوب کیا۔ بیماری لگ گئی ہے مجھے، کس نے بیماری دی؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ انہوں نے تعدبا مع اللہ، اللہ کے ادب کے ساتھ انہوں نے بیماری کو مجہول کی طرف منسوب کیا، انون کی طرف منسوب کیا۔ بیماری لگ گئی ہے، کس نے لگائی معلوم ہے، لیکن جب رحمت کی بات آئی تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خیر کی بات آئی، رحمت کی بات آئی تو اللہ کی طرف اسے منسوب کیا۔ گویا اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت نہ کی جائے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس دعا کے اوپر ہم تھوڑا رکیں گے۔ انہوں نے دعا مانگی، پہلے تو یہ دیکھیے کہ 3 تاریکیوں میں ہیں اور 3 حالتیں ہیں اور 3 چیزیں اپنی دعا میں ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی دعا میں 3 چیزیں ہیں اور یہ 3 حالتوں میں ہیں، اور پہلے دیکھ لیں 3 حالتیں کون کون سی ہیں ان کی۔ 3 حالتیں ہیں، ایک تو الشعور بغضب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس۔ غصے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، تو احساس ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہے۔ تو بتاؤ اگر معلوم ہو کہ جس نے مجھے یہ سزا دی ہے وہ بہت غصے میں ہے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا گیا لا کرب مثل کرب یونس، جتنی تکلیف اور جس کرب میں حضرت یونس تھے اس کرب میں کوئی مبتلا آج تک نہیں ہوا۔ نہیں، ایک تو جس نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے وہ غصے میں ہے، تبھی تو ڈالا ہے، تو اللہ کے غصے ہونے کا احساس، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور دوسرے الاختناق، سفوکیشن، اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہے، سفوکیشن۔ آدمی کو ایسی جگہ بند کر دیا جائے جہاں پر ہوا نہ جاتی ہو، آکسیجن نہ مل رہی ہو، تو آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ سفوکیشن۔ یہ بھی بے قرار کر دینے والی چیز ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس، یہ تو بے چین کیے ہوئے ہے، اور دوسرے سفوکیشن، گھٹن ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور تیسرے عدم الحرکہ، جگہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ سکیں، جس حالت میں بس اسی حالت میں عدم الحرکہ۔ یہ اتنی خطرناک جیل ہے کہ جس جیل کی مثال دنیا میں کہیں موجود نہیں، گوانتانامو بھی نہیں ہے۔ جی 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 جی، یہ جیل ایسی ہے کہ جیلر غصے میں ہے، اور دوسرے یہ جیل ایسی ہے کہ یہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، گھٹن ہے، سفوکیشن، اختناق ہے،
اور تیسرے عدم الحرکہ، جگہ اتنی ہے کہ آدمی ہل نہیں سکتا۔ پاناما کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کر کے اسے فتح کیا تو اس نے ٹائیگر کیجز بنائے تھے، بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر قید کر دیا گیا تھا، وہ نہ اٹھ پا رہے تھے، نہ بیٹھ پا رہے تھے، نہ لیٹ پا رہے تھے۔ بہرحال اس میں ایک جگہ تھی، مگر یہ جگہ تو اتنی ہے خطرناک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو جیلر غصے میں ہے، الشعور بغضب اللہ جس نے بھیجا ہے، اور دوسرا اختناق، سفوکیشن، وہاں پر آکسیجن نہیں ہے، کم سے کم ٹائیگر کیجز کے اندر تو آکسیجن تو پہنچ رہی ہے نا، اور تیسرے ٹائیگر کیجز میں آدمی کو تھوڑی بہت آزادی اور تھوڑا بہت اسپیس ملتا ہے، لیکن یہاں تو جس حالت میں اسی حالت میں عدم الحرکہ، حرکت نہیں کر سکتے، اور تیسرے گرمی اتنی ہے، سفوکیشن تو آئی، گرمی اتنی ہے، میں نے بتایا کہ مچھلی کا پیٹ ہے ببطن الحوت، کہ اگر لوہا ڈال دیا جائے پیٹ میں تو لوہا پگھل جائے، اتنی گرمی ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ لا کرب مثل کرب یونسا، حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیف جیسی، شدید تکلیف جیسی کسی کو تکلیف نہیں ملی، نہ ایسی کوئی جیل کسی نے دیکھی۔ اور اس جیل کی خصوصیت تھی، دنیا کی جیلیں تو ایک جگہ رہتی ہیں، یہ جیل گھوم رہی ہے پورے سمندر کے اندر، چلتی پھرتی جیل ہے، یہ چلتی پھرتی جیل ہے۔ چلتی پھرتی جیل ہے۔ اب 3 کیفیتیں اور 3 طریقے کا ماحول ہے۔ ظلمت اللیل، ڈارکنیس آف نائٹ، رات کی تاریکی ہے، اور ڈارکنیس آف ریور، ڈارکنیس آف سی، سمندر کی تاریکی 2، اور ڈارکنیس آف اسٹمک، یہ پیٹ کی جو مچھلی کے پیٹ کی جو تاریکی ہے وہ ہے۔ تو 3 تاریکیاں، ایک تو رات کا عالم ہے، رات کی تاریکی، اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اللہ اکبر، اور تیسرے سمندر کی تاریکی۔ 3 تاریکیاں ہیں، اور جہاں ہیں وہاں 3 حالتیں ہیں۔ تو اب دعا مانگ رہے جس میں 3 چیزیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، توحید، سبحانک، تو پاک ہے، تنزیہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق، اچھا، سبحانک، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تنزیہ، اور تیسرے انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف، گویا کہ توحید، تنزیہ یعنی تسبیح، اور تیسرے اعتراف بزم۔ لہذا آدمی جب دعا کرے تو ان تینوں چیزوں کو ملا لے، اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کو تمام عیوب سے مبرہ گردانے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور انہی 3 حالتوں کے اندر، 3 تاریکیوں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ڈارکنیس آف اوم، وہ بچے دانی ہوتی ہے نا، بچے دانی کی ایک تاریکی ہے، اور دوسرے ڈارکنیس آف پلیسنٹا، وہ جو کھیڑی ہوتی ہے، پلیسنٹا جس کو بولتے ہیں، تو ڈارکنیس آف اوم، رحم کی تاریکی جس پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اوپر جو رہتا ہے اس کے وہ پلیسنٹا ہے۔ تو ڈارکنیس آف اوم اور ڈارکنیس آف پلیسنٹا اور ڈارکنیس آف اسٹمک آف دا مدر، ماں کا جو پیٹ ہے، یہ 3 تاریکی کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے، اور تاریکیوں میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے۔ اور کمال ہے، ظلمات کا حوالہ دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم کوئی کام کرتے ہو تو محتاج ہو روشنی کے، اور میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں روشنی کا محتاج نہیں ہوتا، میں تاریکی میں بھی ویسے ہی بناتا ہوں جیسا تم روشنی میں بناتے ہو، میرے لیے تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہے۔ کیا قدرت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 3 چیزوں کا حوالہ دے کر کے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ مچھلی کو حکم دیا ساحل کے اوپر لے جا کر کے اگل دیا، اور کہا کہ یہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے، اس دعا کے ذریعے اگر کوئی مانگے ہم سے کوئی چیز تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ہم اس دعا کی برکت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ جی
لہذا آدمی کسی مصیبت میں ہو تو اس دعا کو لازم پکڑے، اس دعا کو لازم پکڑے. جی اگر ایسی جیل سے نکال سکتا ہے تو دنیا کی جیلیں تو اس جیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، یہ اس دعا کی برکت ہے. تیسرے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں بتایا کہ خانگی زندگی کی اصلاح، آج کل جہاں بھی دیکھو پورا خاندانی نظام، عائلی نظام تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے. شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، بیوی کو ساس سے شکایت ہے، ساس کو اپنی بہو سے شکایت ہے. گویا کہ عائلی نظام پورا تباہ و برباد ہے. فرمایا گیا 3 چیزیں اگر ہوں تو عائلی زندگی سدھر سکتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بتایا گیا نیکیوں میں سبقت، ساس بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیکیاں کرے، بہو بھی، بیٹا بھی، بچے بھی. یسارعون فی الخیرات، المسارع فی الخیرات، نیکیوں میں ریس کرنی چاہیے. اور دوسرے دعا، وَيَدْعُونَنَا، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرے رغب وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خشوع ہونا چاہیے. خشوع یعنی سامنے اللہ ہو تو پھر کوئی چیز نہیں دکھنی چاہیے. ہم لوگ جب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے لوگ کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے نا. ایک صاحب سورہ انعام پڑھ رہے تھے، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، پیچھے تو بولے آمین. ارے بدبختو، یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے جہاں ولا الضالین کے بعد آمین بولا جائے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. جی تو یہ خشوع کا ہے. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس عبادت کو انجام دے رہا ہو پوری توجہ اسی عبادت کی طرف ہو. آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں اور آپ کا دل و دماغ دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر خشوع کہاں رہ گیا؟ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. اب وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جب وہ عصا سانپ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹے تو اللہ فرما رہا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں. خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور نہ ڈر. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے، پیچھے والی آیت. اچانک ایک سانپ اوپر سے ان کے مصلی کے عین سامنے گر کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا. اب ان کی گھگی بند گئی. اب پیچھے سے جو ہے یہ بھول گئے، وہ اب پڑھنا کیا ہے؟ آگے پڑھنا تھا ان کو خذھا ولا تخف، آگے پڑھنا تھا. تب اب گھگی بندھی ہوئی، اب خذھا ولا، پیچھے سے ایک صاحب لقمہ دے رہے خذھا ولا تخف، پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر. کہا کہ تعال خذ انت، تو ہی آجا پکڑ لے بولتا. خشوع کا کم ہے، یو ٹیک اٹ، ہاں تو پکڑ لے، کیچ اٹ. کہا کہ تعال وہ خذ انت، تو آ کر کے پکڑ لے بولتے. تو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کہیں ہو، دماغ اور دل کہیں ہو. تو عائلی زندگی کو اگر بہتر بنانا، اصلاح کرنی ہے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ایک تو نیکیوں میں پورے گھر والے سبقت کریں، اور دوسرے دعا کرتے رہیں، اور تیسرے نیکیوں کے اندر کوئی بھی نیکی کرے تو اس کے اندر خشوع ہو. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس دنیا سے جو چیز پہلے اٹھے گی وہ یہ خشوع ہے. ہماری نمازوں سے جو چیز پہلے ختم ہوگی وہ خشوع ہے. آج دیکھو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، خشوع نہیں ہے، اٹھا لی گئی. اسی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے پہلے ہماری نمازوں سے کون سی چیز اٹھا لی جائے گی؟ خشوع، یہ اٹھا لیا جائے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو تو جہنم میں ڈالا ہی جائے گا، وہ جن کو پوجتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اس میں 2 طریقے کے انسان ہیں. ایک قسم کے انسان وہ ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا کرنا یا زندگی میں ہماری پوجا کرنا.
اب ظاہر ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے قائل نہیں تھے، لہذا اگر ان کو کوئی پوج رہا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یا بہت سارے وہ اولیاء جن کی قبروں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں اور سچ مچ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کو اس سے مستثنا کر لیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ پسند کیا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا ہو، تو ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لکڑیوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، پیڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ان پیڑوں کو اٹھا کر، ان پتھروں کو اٹھا کر، یا جس بھی شکل میں کسی چیز کی پوجا ہو رہی ہے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، انکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کو کیوں ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہو رہی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ وقود النار، جن کی پوجا کیے ہو نا، اب یہ جب جلیں گے تو ایک تو جہنم کی آگ ہے، یہ جلیں گے تو آگ اور تیز ہو جائے گی، یہ وقود النار۔ اور دوسرے یہ کہ لے بیان کسبہم، آگے فرمائے گا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کہ اگر یہ معبود ہوتے جن کو تم پوچھتے رہے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ لہذا ان کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ان کو، جن کو پوج رہے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ جہنم میں آ گئے ہیں، یہ جن کو تم پوج رہے تھے۔ تو ایک تو عذاب میں زیادتی، وہ بھی بھڑکیں گے نا، وہ پتھر ہے تو وہ بھڑکے گا، اور اسی طریقے سے یہ پتھر جن کی پوجا کر رہے تھے یہ معبود تھے، یہ معبود ہوتے جہنم میں کیوں آتے؟ اب جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیے۔ اب یہ جنتی جنت میں آ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ اب جہنم میں کیا ہے؟ آگ جلتی ہے تو پہلے ہسنگ ساؤنڈ ہوتی، اس کو عربی میں حسیس کہتے ہیں۔ لا یسمعون حسیسا، ہاں ہسنگ ساؤنڈ، آگ جلتی ہے تو آواز آتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے، کوئی چیز جلتی ہے تو آواز آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے اتنی دور جنتیوں کو کر دیا جائے گا، لا یسمعون حسیسہا، جہنمیوں کی اور جہنم کی ہسنگ ساؤنڈ بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جہاں لوگ اچھی جگہوں پر رہتے ہیں وہاں پر شور شرابہ اچھا نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ شور شرابے کا اثر ڈائریکٹ دل کے اوپر ہوتا ہے جی۔ اور جہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اجازت نہیں ہوتی کہ آپ زور سے اپنی گاڑی کا ہارن بجائیں، ایک خاص ڈیسیبل ہوتا ہے، اتنے ڈیسیبل آپ ہارن بجا سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے نکل جائیے، یہاں ہارن بجانا منع ہے بولے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کوئی آواز نہیں ہوگی، اس کا مطلب جنت میں شور نہیں ہے جی، بہت پرسکون ہے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، یہ پہلے پہنچ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس کے اندر کوئی پینے کی چیز ہے یا کوئی سالن ہے، فیہ ادام و شراب، ایک اناؤن برتن ہے جس میں پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے۔ جب وہ آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہیے، اللہ نے انہیں سلام بھیجا۔ اللہ کیسی عورت ہے، اللہ ہماری مائیں اور بہنیں دیکھیں، اللہ جسے سلام بھیجتا وہ عورت کیسی ہوگی، اندازہ لگائیے آپ۔ پہلے انہیں اللہ کا سلام بھیجیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ عورت اتنے بڑے مقام پر پہنچ سکتی، اور اس کے بعد میرا سلام کہیے، اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ ان کو جنت میں ایک موتیوں کا ایسا محل دینے والا ہے کہ لا صخب فیہا ولا نصب، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی شور ہے اور نہ کوئی تھکن ہے۔ گویا کہ جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک تو بوریت نہیں ہے، بورڈم، آدمی پیسوں سے بھی بور ہو جاتا ہے، آرام سے بھی بور ہو جاتا ہے۔ ارے بھئی اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، ارے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے، آئی ایم فیلنگ بورڈم، میں بور ہو گیا ہوں بولے تو، لیکن وہاں بوریت نہیں ہے۔ اور دوسرے بوریت کا تعلق بدن سے، یہ تھکن کا تعلق بدن سے، تھکن نہیں ہے وہاں،
اور دوسرے شور نہیں ہے، شور کا تعلق دل سے ہے، اللہ اکبر، تو وہاں دل پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی شور، اور بدن پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے تھکن، گویا کہ وہاں تھکن بھی نہیں ہے اور وہاں پر شور شرابہ بھی نہیں ہے، لہذا شور شرابہ سے بچیے، آج دنیا اسی شور شرابے میں گم ہو گئی ہے۔ اللہ لا يسمعون حسیسا، ان کی ہسنگ ساؤنڈ بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ کائنات کو جب ہم برباد کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، اس کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کا بنڈل ہو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کا تومار ہوتا ہے، کاغذ کا جو بنڈل ہوتا ہے، ہم اس بنڈل کو جیسے تم لپیٹ دیتے ہو ایسے ہم اس کائنات کو لپیٹ دیں گے۔ ایک مفسر کہتا ہے یہ ایسی صورت پیش کی جا رہی ہے اور ایسی صورت گری کی جا رہی ہے کہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیسے کائنات کو کاغذ کے بنڈل کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، کوئی بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم نہیں نا کائنات کو کیسے لپیٹا جائے گا، تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چجائے کہ بول سکے۔ یہ انداز کلام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اس کا مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ کائنات کو اس طریقے سے تباہ کرنے کا جو انداز بتایا گیا ہے یہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ صرف یہی بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو ہم پیدا کیسے کرتے ہیں، اس میں بڑا پیارا نکتہ ہے، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ کل شیء یزید بالزیادہ، ہر چیز جو ہے وہ بڑھنے سے بڑھتی ہے، کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو بڑھتی ہے، اضافے سے بڑھتی ہے، کل شیء یزید بالزیادہ الا عمرک، سوائے انسان کی زندگی کے، انسان کی عمر کے، فإنه هو الذی ینقص کلما زادہ، جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے، ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر یہ زیادتی سے گھٹتی ہے، دنیا کی واحد چیز ہے یہ، کیا تمہاری زندگی، کہ ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر تمہاری عمر ایسی کہ زیادتی سے گھٹتی ہے، جتنی بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے، یہ تمہاری زندگی کا حال یہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا حال ہے۔ اے ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اس کے بعد فرمایا گیا آدمی حج کے لیے جاتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، بتایا گیا کہ اعظم مقاصد البیت والحج التوحید، حج کا سب سے بڑا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ توحید کا حاصل کرنا، کہا گیا لا تشرک بی شیئا، اس کا مطلب جو وہاں جانے کے بعد بھی شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کا حج قبول نہیں ہوا، ایسے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ جگہ ایسی ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر لو ان رجلا فی عدن، اگر کوئی آدمی عدن میں ہو، یمن میں ہو، اور ہم بمعصیت بمکہ، مکہ کے تعلق سے کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے تو لَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب چکھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کہیں بھی ہوں اگر مکہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اتنا محترم گھر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ اور اس کا ایک نام بتایا گیا البیت العتیق، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ لوگ اس پرانے گھر کا طواف کریں، پرانے گھر کا طواف کریں۔ عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جو آدمی سچے دل سے حج مبرور پا لے وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ آخری بات بڑی پیاری کہ دنیا پوری آیات میں، پورے قرآن میں کوئی بھی مثال بیان کی گئی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس مثال کو سنو، یہ واحد مثال ہے،
جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہا گیا کہ دنیا کے تمام لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. سننا نہیں خالی استمعوا ہے، صرف سماعت نہیں، استماع ہے، غور سے سننا. یہ واحد مثال ہے، بہت ساری مثالیں قرآن میں بیان کی گئی، لیکن یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے اس مثال کو سنو. کیا؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اگر سارے کے سارے مل کر بنانے کی کوشش کریں. دنیا کے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بایولوجی ترقی پر ہے، کیمسٹری ترقی پر ہے، دنیا کا ہر فن ترقی پر ہے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے. یہ ان کی بے بسی ہے، آج تک وہ چیلنج برقرار ہے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی. ذبابن، کئی مکھیاں تو چھوڑو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. سنگل فلائی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ. اور ایک نہیں، سارے کے سارے مل کر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. اور یہ تو چھوڑو بنانے کی بات، یہ اپنے معبودوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائی ہے کوئی اور چیز ہے، وہاں سے اگر مکھی لے کر کے کوئی چیز چلی جائے تو یہ چھین بھی نہیں سکتے. تو بولو طاقتور کون ہوا؟ مکھی کہ یہ معبود؟ ظاہر ہے کہ اس میں مطلوب سے زیادہ، جو مطلوب ہے مطلوب سے زیادہ تو طالب طاقتور ہے. ارے بھی جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہاں آپ نے مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، مکھی لے کر چلی جا رہی ہے، تو طالب کون ہوا؟ مکھی. اور مطلوب کون ہوا؟ وہ قبر والا بت. طاقتور کون ہوا؟ دونوں کمزور ہیں، مگر دونوں کمزوروں میں زیادہ کمزور کون ہے؟ وہ مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ پوری سائنس مل کر کے مکھی جو لے جا رہی ہے دوبارہ واپس نہیں لا سکتے اس کو. اس کی ایک سائنسی وجہ بتائی گئی ہے کہ مکھی جب کوئی چیز کھاتی ہے، جیسے اب یہ دانہ یہاں سے اٹھانا ہے، یا کوئی ریزہ اٹھانا ہے، یا مٹھائی کا کوئی ٹکڑا اٹھانا ہے، تو پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے اس کے اوپر، ایک مادہ ڈالتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز پگھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو سڑک لیتی ہے، چوس لیتی ہے. کھاتی نہیں، اس کو چوس لیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے مادہ ڈالا ہے، ایک لعاب ڈالا ہے، لعاب کی وجہ سے وہ چیز پگھل گئی ہے. اب وہ چیز تو دوسری شے میں تحویل ہو گئی نا. اب سائنس کیا کرے گی؟ وہ کیسے واپس کیسے لوٹائے گی؟ ممکن کیسے ہے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. کیسے؟ اس لیے کہ اس چیز پر اس نے اپنا لعاب ڈالا، وہ چیز پگھل گئی، اور اس کے بعد اس کو کھینچ لیا اس نے. تو پہلے اس نے دوسری شے میں تبدیل کیا، اس کے بعد کھینچا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے پہلی شے کو دوسری شے میں تبدیل کر دیا. اب سائنس مل کر کے اس شے کو اگر دوبارہ کھینچنا چاہے نہیں کھینچ سکتی. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمام لوگ مل کر کے بھی، وہ جو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اس میں طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے. طلب کرنے والا بھی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اور یہ بتایا گیا کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے آستانوں پر مانگنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے ما قدر اللہ حق قدری. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی. اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. لہذا قرآن حکیم بتاتا کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، سب کا بیان ہے. قرآن حکیم پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی. اور جس کو اللہ کی قدر معلوم ہو گئی وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، دوسرے آستانوں پر جب عیسائی نہیں کرے گا، اپنا سر نہیں ٹیکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.